اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ التکویر کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت 14 میں دیکھیں، علمت نفس ما احضرت، ہر جان جان لے گی جو لے کر آئی۔ فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ الجوار الکنس، جو چلنے والے ہیں چھپ جانے والے ہیں۔ پھر چلنے پھرنے والے چھپ جانے والے ستاروں کی، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی، اور چھپ جانے والے تاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، سیدھے چلنے والے رکے رہنے والے تاروں کی۔ Those that run their courses and disappear, that hide, that run their course and set۔ اب آج وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، و اور، چونکہ آیت 15 شروع ہوئی ہے قسم سے، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے کی، تو لہٰذا واللیل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قسم ہے رات کی، یعنی یہ واو یہاں پر واو القسمیہ ہے۔ واللیل، اور رات کی قسم، اذا جب، عسعس وہ رخصت ہوتی ہے، عسعس وہ گزرنے لگے، عسعس تاریک ہو جائے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب جانے لگے، واللیل اذا عسعس، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو جائے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی جانے لگتی ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے۔ اینڈ اللیل night، واللیل and by the night، اذا when، عسعس it departs، واللیل اذا عسعس and by the night as it closes in، واللیل اذا عسعس and by the night as it recedes، واللیل اذا عسعس and the night that falls، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے۔ عسعسا آنے اور جانے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے۔ عسعسا کے معنی دھندلکے کے ہیں، خواہ شام کا ہو جیسے غروب آفتاب کے بعد اندھیرا چھانے لگتا ہے، خواہ صبح کا دھندلکا ہو، رات کی تاریکی غائب اور صبح کی روشنی اس پر غالب ہونے لگے۔ امام راغب کہتے ہیں عسعسا کے معنی معمولی تاریکی کے ہیں جو رات کے ابتدائی حصے میں اور آخری حصے میں صادق آتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ دونوں معنی میں مشترک ہے، یعنی جب دھندلاپن محسوس ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تارے نظر نہیں آتے۔ سورۃ المدثر کی آیت 32 اور 33 میں دیکھیں، جو کہ بالکل اسی پیٹرن پر آئی ہیں۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں میں قسم کھاتا ہوں چاند کی۔ واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی رات کی قسم کھائی گئی ہے، جیسے سورۃ الانشقاق کی آیت 16 اور 17 میں دیکھیں، فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس چیز کی جسے وہ جمع کرتی ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت 4 میں ہے، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے۔ سورۃ الشمس میں ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ اس یعنی سورج کو ڈھانپ لے۔ اور سورۃ اللیل تو شروع ہی رات کی قسم سے ہوتی ہے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی
جب وہ چھا جائے. اور سورۃ الضحیٰ کی دوسری ہی آیت میں کیا ہے؟ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے. فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں. الجوار الکنس، جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے. اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو جائے، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی جانے لگتی ہے، اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہونے لگے. And by the night as it closes in, and by the night as it recedes. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.